السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہماری آپ کی بات ہوئی تھی ایک ایسے بے وقوف آدمی کے بارے میں جو گناہوں کی زندگی کو اختیار کیے رہتا ہے اور امید یہ کیے رہتا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں، توبہ بھی نہ کروں، استغفار بھی نہ کروں، اور اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، مجھے بخش دے گا، مجھے معاف کر دے گا، مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بے وقوفی قرار دیا جو ہم نے کل پڑھا۔ انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق نیک عمل کرنے چاہیے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ عز و جل کی عبادت کو ہی اپنا شعار بنانا چاہیے۔ اپنی زندگی کو صحیح اور غلط کے امتیاز میں گزارنا، اور وہ صحیح اور غلط کے امتیاز کا تعین قرآن اور حدیث سے لینا، یہ مسلمان جو ہے اس کا کام ہے کہ the difference between right and wrong will be established by the Quran and the Sunnah of Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. That's it. That's the bottom line. اللہ عز و جل سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے کہ الا من تابا، یہ میں نے آپ سے توبہ اور استغفار کے فرق کے درمیان والی جو ہمارا درس تھا ایک دو دن پہلے جو آیا تھا، اس میں میں نے آپ سے یہ آیہ مبارکہ سورۃ الفرقان کی آیہ نمبر 70 آپ سے ڈسکس کی تھی کہ الا من تابا، لیکن سوائے ان کے جو توبہ کریں، وہ آمنا اور ایمان لائیں، وہ عامل عملا صالحا اور کام کرے نیک، فاولئک تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یبدل اللہ تبدیل کر دے گا سیئاتہم ان کے گناہوں کو حسنات نیکیوں سے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک تو وہ ذات ہے جو غفور ہے، جو نہایت بخشنے والی بھی ہے، اور رحیم یعنی نہایت مہربان بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سفر کا آغاز ہوا توبہ سے، اور اس نے بلایا اللہ کی صفت غفار اور صفت رحیم کو، صفت غفور اور صفت رحیم کو۔ تو جب انسان نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ باری تعالیٰ اب گناہ میں نے نہیں کرنے اور اب نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اب اس میں مختلف آرات تھیں جو میں نے آپ سے ذکر کی تھیں۔ بعض علماء نے اس میں یہ کہا ہے کہ برائی کرنے کے بعد اللہ اسے نیکی کی توفیق دے گا، بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ برائیوں کو توبہ سے مٹا دے گا اور ان کی جگہ ایمان اور اطاعت وغیرہ جو نیکیاں ہیں ان کے اوپر اسے ثابت قدمی دے گا، اسے اسٹیڈینس دے گا کہ وہ اس پہ کنسسٹنٹلی کام کر سکے۔ اور نمبر 3 بعض علماء کہتے ہیں کہ آیا کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے جو مطلب اگر حالت اسلام سے قبل جو اس سے گناہ ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ عز و جل جو ہے انہیں نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو تفسیر مدارک میں اور تفسیر خازن میں اس سے متعلق جو ہیں وہ ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث شریف میں آج آپ کو صحیح مسلم شریف سے بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ روایت آتی ہے، اور کتاب الایمان میں یہ روایت حدیث نمبر 190، حدیث 314، بہرحال مختلف نسخوں میں مختلف احادیث کے نمبر ہو سکتے ہیں، لیکن کتاب الایمان میں ہے اور باب ہے ادنی اہل الجنت منزلۃ فیہا۔ اچھا، اب صحیح مسلم میں یہ روایت کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ سب کے بعد جنت میں کون داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے کون نکلے گا۔ جو شخص ایمان والا ہوگا لیکن گناہوں کے انبار ہوں گے، اتنے انبار ہوں گے کہ نیکیاں اتنی قلیل ہوں گی، اتنی تھوڑی ہوں گی کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ نکالا جائے گا، تو وہ نکلنے والا آخری آدمی ہوگا، اور جنت میں جانے والا بھی آخری آدمی ہوگا، سب کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایک شخص ایسا ہوگا جسے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس شخص کے صغیرہ گناہ
اس پر پیش کرو. چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، ٹھیک ہے، اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا. وہ شخص اقرار کرے گا، یہ نہیں کہ حجت کرے گا کہ نہیں، ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈے گا، وہ اقرار کرے گا، وہ ایڈمٹ کرے گا اور کہے گا کہ میں اپنے اندر ان کاموں سے انکار کی طاقت نہیں پاتا، سکت نہیں رکھتا میں کہ اتنے اوپن ہیں، مجھے پتہ ہے میں نے کیے ہیں، میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں انکار نہیں کرتا. اور وہ ابھی اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو صغیرہ کا حال ہے، اس میں تو ایک ایک گناہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا نا. تو وہ تو شرمسار ہوا ہوگا اور ڈرا بیٹھا ہوگا کہ ابھی تو کبیرہ گناہوں کے دفتر کھلنے رہتے ہیں، ان کا حساب شروع ہو گیا تو کیا ہوگا. اسی ڈر میں ہوگا تو اس شخص سے کہا جائے گا جا، تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بیان فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل کی بندہ نوازی اور اس کے شان کرم پر خوشی ہوئی اور چہرہ اقدس پرسرور ہو گیا اور تبسم کے آثار نمایاں ہو گئے. قربان جاؤں میں اپنے نبی کی مسکراہٹ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رحمت للعالمین ہے نا، رحمت للعالمین ہے. رب العالمین کے بھیجے ہوئے خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے اندازہ کرو کہ اللہ کے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے. جہنم سے ہم نکلیں، جنت میں ہم داخل ہوں اور خوشی میرے نبی کو آئے. یہ مقام نبوت ہوتا ہے، یہ مقام رسالت ہوتا ہے. یہ ہر آدمی کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی. ہم تو نفسا نفسی کا شکار لوگ ہیں، ایک دوسرے کے لیے خوش ہونا بھول گئے ہیں، بلکہ اس چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ اس کی ٹانگ کھینچ کے میں اوپر چڑھ جاؤں. یہ بھی تو ایک حضور کی سنت مطہرہ ہے کہ کسی کے مشکل سے نکل جانے پر خوش ہونا، کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا. اس کے لیے، اس بندے کے لیے تو اللہ اکبر، اس کی تو ساری مشکلیں حل ہو گئی نا اس ایک جملے میں کہ جا، تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے. تیرے دفتر کبیرہ کے کھولتے ہی نہیں، صغیرہ پہ دکھا کے، چونکہ تو نے مان لیا، تو اکڑا نہیں، غرور و تکبر نہیں کیا، حجتیں قائم نہیں کرنے لگ گیا، ایکسکیوزز تلاش کرنے نہیں لگ گیا. تیرے اس اقرار عبدیت نے اور دل میں موجود ذرہ برابر ایمان نے آج رحمت خداوندی کو جوش دے دیا. تو جا. اللہ اکبر. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن میں دعا ہے وہ یہی ہے نا کہ باری تعالیٰ تو بخشنے پہ قادر ہے، بندے تو تیرے ہی ہیں، بندے تو تیرے ہی ہیں. یہ چیز اگر ہم میں آ جائے نا تو ایک طرف ہم نیکیاں کریں، دوسری طرف رب سے توبہ استغفار کریں، اور اس کیفیت میں کریں کہ باری تعالیٰ معاف کر دے، ہم میں طاقت نہیں، بندے تیرے ہی ہیں، بندے تو تیرے ہی ہیں، سانو معاف کر دے. بہت گناہ ہے نا یار، بہت گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ اگر جمع کریں نا تو شاید آسمان تک پہنچ جائیں، بچھائیں تو شاید زمین بھر دیں. اتنے گناہ ہیں. ہم غافل ہوئے بیٹھے ہیں. ہمارا صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک گناہ ہی گناہ ہے. نیکیاں بھی ملاوٹ والی ہیں، اخلاص بھی نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے.
اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم فرما دے۔ تو دیکھو، نیکیوں کا راستہ اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ، توبہ استغفار کرو اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو۔ وہی معاف کرنے والا ہے، وہی غفور الرحیم ہے، وہی تواب ہے، وہی غفار ہے، وہی کریم ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ مجھ عاجز گنہگار سیاہکار کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔